اسی میں آپ سب کو سلام ہے ارشد گل۔ آج میں اپنی زندگی کی گواہی آپ سے شیئر کروں گا۔ خدا نے کس طرح مجھے نئی زندگی دی، خدا نے کس طرح مجھے بچایا، یہ میں باتیں آپ سے آج شیئر کروں گا۔ میں اس لیے بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ ہیں جو اس بات پہ یقین نہیں کرتے کہ خدا دوبارہ زندگی دیتا ہے، لیکن مجھے خدا نے دوبارہ زندگی دی، اور یہ نئی زندگی آج آپ کے سامنے ہے۔ ہوا کچھ یوں، میری زندگی میں اندھیرا چھا گیا۔ اندھیرا چھا گیا سے مطلب یہ ہے، اسی میں آپ سب کو سلام، میں ارشد گل کہ 1990 میں 1990 میں میں دبئی چلا گیا۔ وہاں میں 3 سال میں نے جاب کی۔ 3 سال کے بعد میں نے اپنا بزنس شروع کر دیا، اور خدا کا شکر ہے، خدا نے اتنا برکت دی اس کام میں، اتنا مجھے سرفراز کیا کہ میں بہت اوپر چلا گیا۔ اس کے بعد میں کام کرتا رہا، اور پھر 2018 میں خدا نے میرے دل میں یہ ڈالا کہ میں پاکستان جاؤں اور وہاں سیٹل ہو۔ اب یہ خدا کی طرف سے تھا یا کیا تھا مجھے نہیں پتا۔ میں 2018 میں جب پاکستان آیا تو میں بیمار ہو گیا۔ ڈاکٹر کے پاس گیا، پروفیسر تھا، اس نے مجھے ٹریٹمنٹ کی، لیکن مجھے شفا نہیں ہوئی، بلکہ مرض دن بدن بڑھتا گیا۔ میں نے پروفیسر کو چینج کیا، دوسرے پروفیسر کے پاس چلا گیا، اس نے بھی ٹریٹمنٹ کی، لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آیا۔ بالآخر ڈاکٹر نے مجھے ٹیسٹ دیے، اور اس ٹیسٹ میں ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ ارشد، یو ہیو کینسر۔ او مائی گاڈ! جب اس نے کہا کہ ارشد تجھے کینسر ہے اور تو اسی لیے ٹریٹمنٹ جو ہے وہ کام نہیں کر رہی تھی، تو ہماری ڈسکشن ہوئی آپس میں۔ شارٹلی میں نے اپنی ٹریٹمنٹ جو تھی وہ پھر شوکت خانم سے شروع کروائی، لیکن میں گھبرا گیا تھا، اور مجھے ظاہر ہے کینسر تھا، اور میں اندر ہی اندر مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کرنا ہے۔ میں نے فیملی سے ڈسکس کیا، فیملی بھی گھبرا گئی، میں بھی گھبرا گیا کہ اب دن آئے کہ بس اب ختم۔ جب شوکت خانم میں میرے ٹیسٹ ہوئے تو ڈاکٹر نے کہا کہ ارشد ہماری ٹریٹمنٹ شروع کر، اور مجھے بون کینسر 3rd سٹیج، لاسٹ سٹیج تھا۔ یہ وہ سٹیج تھی کہ جو بہت کم، خدا چاہے تو تندرست ہوتا ہے آدمی، نہیں تو دن پورے ہو جاتے ہیں۔ بہرحال میری ٹریٹمنٹ شروع ہو گئی، اور میں نے اپنے آپ کو پھر خدا کے سپرد کر دیا۔ میں نے سرنڈر کر دیا خدا کے آگے کہ خداوند، مجھے نئی زندگی اگر تو دے تو یہ زندگی میری تیری ہے۔ میں نے بپتسمہ لیا، میں نے خدا سے وعدے کیے، رات کو اٹھ کر میں دعا کرتا تھا۔ پھر 3 بجے صبح بہت سارے پاسٹر تھے جن کو میں ٹیلی فون کرتا تھا، کوئی سیالکوٹ میں، کوئی گجرانوالہ میں، کوئی کینیڈا میں، کوئی کہیں ہے، تو ہم لوگ ٹیلی فون پہ دعا کرتے تھے کہ خدا مجھے شفا دے۔ اور آپ یقین کریں کہ مجھے خدا کی طرف سے، میرے یسوع کی طرف سے جو شافی ہے، جو شفا دینے اور زندگی دینے والا ہے، مجھے تسلی ہو گئی کہ مجھے نئی زندگی مل جائے۔ مجھے 6 کیمو لگے، اور جو لوگ کینسر کو سمجھتے ہیں یا کیمو کو سمجھتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ کیمو کے بعد کتنی تکلیف ہوتی ہے، اتنی پین ہوتی ہے، اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ آدمی اچھل کے چھت کو لگتا ہے۔ پہلا کیمو جب مجھے ہوا تو میری تکلیف برداشت سے باہر تھی۔ پھر میں نے خدا سے التجا کی کہ خداوند مجھے کیمو میں شفا دے، مجھے اتنی تکلیف ہے، اتنی برداشت نہیں ہوتی۔ اب یقین کریں، جب مجھے 2nd کیمو لگا تو 2nd کیمو، جب یہ 3 گھنٹے کا پروسیس ہوتا ہے، گلوکوز کے ساتھ لگاتے ہیں،
تو 3 گھنٹے کا پروسیس جب ہو رہا تھا تو میں نے دعا شروع کی کہ خداوند اس کیمو میں مجھے تکلیف نہ دینا، یہ تیرا لہو ہے جو میرے بدن میں جا رہا ہے۔ اب یقین کریں 2nd کیمو کے بعد مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میرے 6 کیمو کب ختم ہو گئے اور کب میں تندرست اور صحت مند ہو کے اٹھ گیا۔ بال وغیرہ میرے جھڑ گئے تھے، خدا نے مجھے پھر خوبصورت بال دیے، صحت دی، دوبارہ مجھے کھڑا کیا۔ آج میں آپ کے سامنے تندرست اور صحت مند ہوں۔ خدا نے میری زندگی دوبارہ مجھے دی، میری دعا کو سنی، اور میں نے جو خدا سے وعدہ کیا تھا کہ خداوند یہ زندگی تیری ہے، آج وہ زندگی میں خدا کے نام سے گزار رہا ہوں۔ جو میں کام شروع کیا ہے، جو میں نے وعدے کیے تھے، وہ میں مختلف گاؤں میں، مختلف قصبوں میں جاتا ہوں۔ چھوٹے چھوٹے وہاں جو چرچز، عبادت کے لیے لوگوں کے پاس چرچز نہیں ہے، جگہ نہیں ہے، ان کو ہم پلانٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو پرووائڈ کرتے ہیں، شیلٹر پرووائڈ کرتے ہیں، بیوہ عورتوں کی ہیلپ کرتے ہیں۔ اسکول جو یتیم بچے اسکول نہیں جاتے، کوشش کرتے ہیں کہ ان کو ایجوکیشن دلائی جائے۔ اس طرح کے ہم نے چھوٹے چھوٹے کام شروع کیے ہیں۔ خدا نے مجھے بہت طاقت دی، اور مجھے خدا نے ہمت دی ہے، اور خدا نے اتنی برکت دی ہے کہ اب میں نے اپنی زندگی انہی کاموں کے اوپر لگا دی۔ اب مجھے کوئی لالچ نہیں ہے، بس ایک ہی شوق ہے، ایک ہی لالچ ہے کہ بس خدا مجھے اپنے لیے استعمال کرے، اور خدا میں بڑھتا جاؤں۔ اپنے آپ میں گھٹتا جاؤں، لیکن خدا یسوع مسیح میں بڑھتا جاؤں۔ آپ سب کو بہت بہت میری طرف سے خدا برکت دے، اور ہمیشہ مجھے آپ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور میرے ساتھ شیئر کریں، تاکہ ہم جتنی لوگوں کی، غریب لوگوں کی یا ضرورت مند لوگوں کی مدد ہو سکے وہ ہم مدد کریں اور ان کا ہاتھ بڑھائیں۔ آئیے ہم خداوند کے کلام میں سے پڑھتے ہیں، متی اس کا 25واں باب، اس کی 34ویں آیت۔ کلام میں یوں لکھا ہے، اس وقت بادشاہ اپنی داہنی طرف والوں سے کہے گا، آؤ میرے باپ کے مبارک لوگو، جو بادشاہ بنائے عالم سے تمہارے لیے تیار کی گئی ہے، اسے میراث میں لو۔ کیونکہ میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا کھلایا، میں پیاسا تھا، تم نے مجھے پانی پلایا، میں پردیسی تھا، تم نے مجھے اپنے گھر میں اتارا، ننگا تھا، تم نے مجھے کپڑا پہنایا، بیمار تھا، تم نے میری خبر لی، قید میں تھا، تم میرے پاس آئے۔ تب راست باز جواب میں اس سے کہیں گے، اے خداوند، ہم نے کب تجھے بھوکا دیکھ کر کھانا کھلایا یا پیاسا دیکھ کر پانی پلایا؟ ہم نے کب تجھے پردیسی دیکھ کر گھر میں اتارا یا ننگا دیکھ کر کپڑا پہنایا؟ ہم کب تجھے بیمار یا قید میں دیکھ کر تیرے پاس آئے؟ بادشاہ جواب میں ان سے کہے گا، میں تم سے سچ کہتا ہوں، جب تم نے میرے ان سب چھوٹے بھائیوں میں سے کسی کے ساتھ یہ سلوک کیا تو میرے ہی ساتھ کیا۔ آمین۔ خدا کے کلام کے پڑھے سنے جانے پر برکت ہو۔ آمین۔ میں آپ سب سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ سب لوگ میرے ساتھ مل کر اس خدمت میں قدم آگے بڑھائیں، اور ان لوگوں کو جو آج بھی کسی مسیحا کے انتظار میں ہیں، ہم ان کی مدد کریں، ہم ان کا ہاتھ پکڑیں، ہم ان کے جو بھی ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ آپ میرے ساتھ جڑیں، 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 8، اس طرح ہم بڑھتے جائیں، اور ہم ان لوگوں کے جو مسیحی لوگ ہیں، جو اپنے لوگ ہیں، جو ضرورت کے لیے کسی کو دیکھ رہے ہیں، ہم ان تک پہنچیں اور ان کی خدمت کریں۔ خدا ان سب کو بھی، آپ سب کو بھی اور مجھے بھی برکت دے۔ آمین۔